اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ ایام سے یعنی دو سے تین دن ہوئے ہیں، تو ہم نے حضور غوث الثقلین غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہم ان کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہے ہیں، ان گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گوشے اس وقت ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے نہ ہوں۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے والد محترم کی جانب سے بھی اور والدہ محترمہ کی جانب سے بھی وہ عرض کریں گے، پھر شجرہ طریقت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن کا ہم نام لے رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، چاہے نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے چاہے طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ ناظرین، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اب یہاں سے نسب آپ کا چلتا ہے سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید عبداللہ ان کو جیلی بھی کہا جاتا ہے جیلان کے حوالے سے۔ سید یحییٰ زاہد، سید شمس الدین زکریا، سید ابو بکر داؤد، سید موسیٰ ثانی، سید عبداللہ صالح، سید موسیٰ الجون، سید عبداللہ محد، سید حسن مثنیٰ اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر ان سے ہوتا ہوا سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ پھر ناظرین، سیدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ امت، اب آپ جانتے ہوں گے کہ امت کہتے ہیں بندی کو، امۃ الجبار، جبار کی بندی۔ ناظرین، یہ آپ کے لیے بطور کنیت بھی تھا، آپ کے نام کے ساتھ لگایا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انتہائی عبادت گزار بندی تھی، اسی لیے آپ کو امۃ الجبار کہا جاتا ہے۔ اب ان کے والد شیخ سید عبداللہ سومعی، پھر سید ابو جمال، سید محمد، سید محمود، سید ابو العطا عبداللہ، سید کمال الدین عیسیٰ، سید ابو علاء الدین محمد الجواد، سیدنا علی رضا، سیدنا موسیٰ کاظم، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام زین العابدین، پھر ان سے ہوتا ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تک پہنچتا ہے، پھر ان سے ہوتا ہوا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تک سلسلہ نسب جا پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مقدس سلسلہ نسب و حسب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب آپ شجرہ طریقت کی طرف آ جائیے ناظرین، کہ شجرہ طریقت کتنا پیارا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی، پھر ان کے جو پیر ہیں شیخ ابو الحسن ہنکاری، پھر ابو الفرح ترتوسی، پھر ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، ابو بکر شبلی، شیخ جنید بغدادی، شیخ سری سقطی، شیخ معروف کرخی، شیخ داؤد طائی، خواجہ حسن بصری، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر ان سے ہوتا ہوا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ ناظرین، آپ کے والدین گرامی
ان کا تقدس دیکھیں کہ آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، کیونکہ آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ محترمہ بھی، یہ دونوں کے دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج وقت نہیں، کل انشاءاللہ میں آپ کے والدین گرامی، پھر اس کے علاوہ آپ کے نانا جان، آپ کی پھپھی جان، ان کی حیات کے کچھ گوشے کہ اللہ کی ولایت کیسی تھی ان کے پاس، انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد ناظرین انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے حوالے سے، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ وہ گوشے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے نہ ہو، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2 تو کل بھی تھی ناظرین، وہ فرسٹ پورشن تھا، اور یہ سیکنڈ پورشن بھی ہے، اور یہ لاسٹ پورشن بھی ہے آیت نمبر 2 کا۔ اور چلتے ہیں ناظرین سبق کی جانب، اور سبق ہمارا یہ ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو پاس رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ ناظرین الا اللہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں الا اللہ پڑھیں گے، اور تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اور جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ نذیر و بشیر، وف کی صورت میں نذیر و بشیر پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 2 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 2 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ یہ اللہ اصل میں ہے ان لا، یہ اللہ اصل میں ہے ان لا، تو ان یہ علیحدہ حرف ہے، لا علیحدہ حرف ہے، اور تعبدو یہ علیحدہ ہے، تو ان ایک کلمہ، لا تعبدو دوسرا، اور ناظرین الا تیسرا، اور اس میں اللہ چوتھا، انا پانچواں، اور یا ضمیر یہ چھٹا ہے، لا یہ اصل میں لی ہے، یہ 7واں ہے، اور ناظرین اس کے بعد من 8واں، اور نذیر 9واں، واو 10واں، اور بشیر 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان لا، یہاں نون ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اللہ، ان لا پڑھنا غلط ہے، اللہ تعبدو، یہاں آخر میں آپ واو مدہ ہے، اوپر مد کی علامت دیکھیں، مد منفصل ہے، اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میگزیمم اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ الا اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین اللہ میں لام پر زبر ہے، اسے اللہ کی، اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو حرف لام کو، یعنی اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ زبر ہے ما قبل لام پر تو اسی لیے حرف لام کو، یعنی اس میں اللہ کے حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الا اللہ، یہاں وقف کریں گے تو الا اللہ پڑھیں گے۔ اننی، اننی یہ اصل میں لی ہے لیکن کم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا، لکم، لکم، من ہو، من علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہو۔ اچھا جی، لکم میں میم ساکن ہے، اسے من ہو کی میم کے ساتھ ملائیں گے، مدغم کریں گے، اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ لکم من ہو نذیر و بشیر
را کے اوپر دو پیش ہے، نذیر میں بھی اور بشیر میں بھی۔ را پر زبر ہو یا دو زبر ہو یا پیش ہو یا دو پیش ہو، ان تمام صورتوں میں پر پڑھتے ہیں۔ زیر ہو یا دو زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ دونوں مقامات پر دو پیش ہیں تو اسے پر کر کے پڑھیں گے۔ اور نذیر ان میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، نذیر و بشیر نہیں، نذیر و بشیر، یہاں وقف کریں گے تو نذیر و بشیر پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن ناظرین اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین ہمیں سبق لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ آیت نمبر ناظرین 2 ہے۔ چلے جی، یہ آج کا سبق ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیے، ناظرین وہ ہے اسم اللہ۔ دوسرا یا ضمیر، یہاں پر بھی کم ضمیر ہے، نمبر 2 لگاتے ہیں۔ منہو میں ہو ضمیر، یہاں بھی نمبر 2 لگاتے ہیں۔ اور تیسرا اسم ہے نذیر، چوتھا اسم ہے بشیر۔ کل 4 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، اور نمبر 2 یا اور کم ضمیر۔ اچھا جی، نمبر 3 نذیر، اور نمبر 4 بشیر۔ ناظرین یہ 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے لا تعبدو، لا تعبدو۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ان، دوسرا الا، تیسرا انا، چوتھا لی، پانچواں من، اور چھٹا واو۔ پہلا ان، دوسرا الا، تیسرا انا،
اور چوتھا لی، پانچواں من، اور چھٹا واو۔ ناظرین 4 اسما، ایک فعل اور 6 حروف، کل ملا کر یہاں پر کتنے کلمات ہوئے؟ 11، کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلا اسم ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور ناظرین یہ ایسا اسم ہے جس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ علماء اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اسم اعظم کیا ہوتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمائے، اسے عام طور پر اسم اعظم کہتے ہیں، تو یہ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، کرنی بھی چاہیے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب بھی اس میں اللہ آتا ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اس کا رواج ڈالیں، اس کو مینٹین کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دیر بیٹھ کر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر والے مل کر ذکر کریں۔ 3 4 5 منٹس لگتے ہیں، لیکن ناظرین اس سے آپ دیکھیں کتنے گھر میں کتنی برکات نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ نذیر بروزن فعیل، فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، نذیر کا معنی ہے ڈر سنانے والا۔ اور میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے، تو یہاں ڈر سنانے والا نہیں بلکہ نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا، یہ ترجمہ کیا جائے تو آقا علیہ السلام کی شان کی زیادہ لائق ہے۔ ڈر سنانے والا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن آقا علیہ السلام اپنی امت کو نقصانات سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بشیر، یہ بھی فاعل کے وزن پر، اس کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، یہ خوشخبری دینے والا، اور یہ دونوں کے دونوں آقا علیہ السلام کی صفات میں سے ہیں۔ ناظرین و سامعین، نذیر اور بشیر یہ ہم عام طور پر بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، بہت اچھے نام ہیں آقا علیہ السلام کی نسبت سے، تو یہ نام رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو ناظرین لا تعبدو، فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر حاضر، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں حروف یعنی ان، اس کا معنی ہے یہ کہ اللہ استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لیکن، مگر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین انہ ہے، حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے، تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے، اور واو یہاں پر عطف کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے ہے، عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا۔ 11 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔
حمزہ لام زبر اللہ الف زبر لا اللہ تا عین زبر تا با پیش بو دال و پیش تو اللہ تعبدو حمزہ لام زیر لام لام زبر لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا الا اللہ وقف پڑھیں گے تو الا اللہ پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا نون یا زیر نی اننی لام زبر لا کاف میم میم پیش کم میم نون زیر من ہا پیش ہو لکم من ہو نون زبر نا ذال یا زیر دی را واو دو پیش روم واو زبر وا با زبر با شین یا زیر شی را دو پیش رن نذیر و بشیر یہاں وقف پڑھیں گے تو نذیر و بشیر پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین مسامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہم کو بتائیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے اول ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. اللہ ان یہ کہ لا تعبدو تم عبادت نہ کرو الا مگر اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ان تحقیق یا میں لا کے لیے کم تمہارے من سے ہو اس نذیر ڈرانے والا وا اور بشیر خوشخبری دینے والا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں. ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. ناظرین و سامعین یہاں پر جو آیت نمبر 107 ہے سورہ یونس کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اب ناظرین یہاں پر اسی ضمن میں مفسرین نے کچھ اور نکات بھی یہاں پر بیان فرمائے کہ بدر سے مراد یہاں پر تکلیف بھی ہے اور بدر سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے, کوئی اس میں عیب ہو, گناہ کر بیٹھے, کوئی ایسی چیز ہو تو دوسروں کے سامنے اسے کھولنے کی ضرورت نہیں, دوسروں کے سامنے بتانے کی, دوسروں کے سامنے انکشاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر گناہ علی الاعلان کیا ہے تو توبہ بھی علی الاعلان ہوگی, لیکن گناہ اگر چھپ کر کیا ہے, خلوت میں کیا ہے تو اب اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں رات مجھ سے یہ ہو گیا, فلاں دن مجھ سے یہ ہو گیا. یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے کہ اگر خلوت میں کوئی گناہ کیا ہے اور خلوت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم, اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو وہیں ختم فرما دیتا ہے.
اس گناہ کو وہیں ختم فرما دیتا ہے۔ ہاں ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو ان کی قضا بھی ساتھ ہی ساتھ کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، یا کسی کا لین دین ہے تو وہ اسے دینا ہے، یا کم از کم اس سے معاف کروانا ہے، اور زور زبردستی کے ساتھ نہیں، وہ صدقے دل سے بغیر کسی دباؤ کے وہ معاف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینا ہوگا یا اس سے معافی کروانی ہوگی۔ تو یہاں ضمن میں ناظرین یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسروں میں جو عیب ہوں، دوسروں میں کوئی یعنی عیب ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے کھولا جائے، اور ہمیں پتہ ہے دوسروں کے راز کو افشا کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس پہ تو یہ بھی میں جانتا ہوں یہ ہے کیا۔ ہاں ایک ایسا بندہ کہ جس سے لوگوں کو ضرر کا اندیشہ ہو، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو، وہ اس کے پاس جائے اور لوگوں کو وہ ضرر پہنچاتا ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر، چاہے وہ دینی طور پر، چاہے وہ اخلاقی طور پر، یا سماجیات کے حوالے سے، تو اب اس سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کا کوئی ایسا لین دین نہیں ہے، وہ عام شخص ہے، عام بھی عام شخص ہو، اور وہ اس میں کوئی ایسے راز ہیں جو وہ افشا نہیں کرنا چاہتا اور آپ اسے افشا کرتے ہیں، تو یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بھی کھولنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، اور یہاں کی پریشانی آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین فرمائے کہ جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے، جس طرح ہم اپنے عیوب کو نہیں کھولتے تو ہمیں دوسروں کے عیوب کی بھی پردہ پوشی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے ناظرین آیت نمبر 108 کی طرف آتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فرمایا کہ آپ کہیے کہ لوگوں بے شک تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیا، اور جس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس نے اپنے ہی ضرر کے لیے گمراہی کو اختیار کیا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید، رسالت اور قیامت پر دلائل قائم فرمائے، منکرین کے شبہات کا ازالہ فرمایا، اور کافروں پر حجت پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ ہدایت کو اختیار کرے گا، وہی ہدایت کو اختیار کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم کو ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں، تم تک ثواب عظیم کو پہنچانے کے لیے، اور تمہیں عذاب علیم سے چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں جتنی کوشش میں کر چکا ہوں۔ ناظرین لفظ وکیل کے چند تراجم ہیں، یہ بھی فرمایا گیا کہ اور نہیں میں تمہارے اوپر داروغہ، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، میں تم پر مختار نہیں ہوں، اور یہ میں تم پر مسلط نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، یہ ترجمے بھی کیے گئے، لیکن بہترین ترجمہ یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا امام احمد رضا خان نے، کہ میں تم پر کروڑا نہیں، اور اس کا اگر ناظرین یوں ترجمہ کیا جائے کہ اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں، لیکن آگے ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور تمہیں اختیار کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ تم اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر کرم فرمائے گا، تم میرے کہلاؤ گے، اختیار نہیں کرو گے تو میرے نہیں کہلاؤ گے، اور پھر اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے۔ ناظرین پھر اس کے بعد آخر جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 109، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ عرض کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ ہود کا بھی آغاز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ ناظرین اس سلسلے کو ہم جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، اور یہ الحمدللہ قرآن کریم کے سمجھنے کا اور سمجھانے کا سلسلہ اللہ رب العالمین اس کو جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں اسی طرح قرآن سے رغبت، قرآن کے سمجھنے کا، سمجھانے کا، قرآن کو پڑھنے کا شوق ہمیں اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک، کسی خطے سے آپ کا تعلق، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. ترجمہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب پاک پتن سے ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری سنانے باقی والا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. الا اللہ اس کو ذرا وضاحت سے پڑھیں، اور سیالکوٹ سے میری بہن نے جو پڑھا تھا اس میں بھی الا اللہ اس کو ذرا سا صحیح کر لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اللہ تعبدوا بسم اللہ پڑھ لیجیے میری بہن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. ترجمہ کیجیے. میرے خیال میں لینڈ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. کہ تم جی اللہ ٹھیک کے ہے. سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور خوشی سنانے والا. چلیے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میری بہن وبرکاتہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اچھا اللہ میں لام کو نارمل پڑھیں گے اللہ، کیونکہ اس میں اللہ کی حرف لام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کہ تم اننی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جی پڑھیے. اچھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. چلیے جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. ترجمہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جی سنائیے. میرے خیال میں لینڈ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. بہرحال یہ بہنیں بہت اچھا سناتی ہیں، سبق بھی ترجمہ بھی. اور جس دن رہ جائے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھی بھیجتی ہیں. میں بعض اوقات دیکھ پاتا ہوں، بعض اوقات نہیں دیکھ سکتا. چکوال سے بہنیں جو پڑھا تو اللہ اس کو نارملی پڑھیں، اللہ نہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ اور اننی یا ضمیر کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیے اننی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹیڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اس پروگرام کو قرآن سنیے سنائی کے نام سے یوٹیوب پر بھی آپ اسے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجئے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے مستفیض ہوں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.